عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اب آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. آپ حضرات کے سامنے کل عبادت کے تعلق سے بات چل رہی ہے، جس میں عبادت کے کچھ اقسام آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے. وہ 10 بتائے گئے تھے کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں، اور عبادت انسان دو ہی پہلو سے کرتا ہے، یا تو رب کے عذاب سے بچنے کے لیے، یا پھر اپنا آپ کو رب کی طرف جوڑنے کے لیے کرتا ہے. تو اسی کے معنی یہ جو کہا ایاک نعبد، اللہ کی طرف سے ایک طریقے کا اقرار ہے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کل ساری بات کر لی گئی، اور پھر کہا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادت ہی کرتے ہیں، بلکہ مدد بھی اس سے چاہتے ہیں، آپ ہی سے چاہتے ہیں. آپ کے علاوہ کوئی دربار ایسا نہیں جو مدد کر سکے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بندے سے سورہ فاتحہ کے اندر آیت نمبر 4 میں اس بات کا اقرار فرمایا ہے کہ اگر تم عبادت بھی کرتے ہو تو مدد کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. یہاں سے تمام جو کل میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا کہ شرک کے راستے بند کر دیے گئے. شرک جلی ہوتا، شرک خفی، وہ بالکل بند ہے. اس کی وجہ یہ کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تو آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور آپ ہی ہمارے مدد کرنے والے ہیں، ہمارے اوپر رحم کرنے والے ہیں، ہمیں ترقی دینے والے ہیں. بہت سارے معنی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نستعین سے کہلوا کر انسان کے دل سے امید کی کرنوں کو ختم کر دیا. جو انسان انسانوں سے امید لگایا بیٹھا ہے، یا بعض مرتبہ وہ دیگر جگہوں پر جاتا ہے اور وہاں جا کر کے اپنی حاجت پیش کرتا ہے، پیڑوں کے ساتھ نہ جانے کہاں وہ جا کر کے اپنی حاجت پیش کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہی حاجت روا ہے، یہی مشکل کشا ہے. تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے جو فرمایا گیا ہے وہ یہی فرمایا گیا ہے کہ حاجت روا اور مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے، اور یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کی مدد فرما دے. پھر آگے فرمایا، دیکھیے قرآن کریم کا تعلق کیسے جوڑا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجیے، ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجیے، ہدایت کا راستہ دکھا دیجیے. پہلے کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، انسان سے پہلے اقرار کروایا اور کہا کہ سب سے بہترین اور جامع دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہاں تک جو 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے گزری ہیں، الحمد سے لے کے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تک، یہاں پر اللہ کی حمد و ثنا ہے. اور میں نے آپ کو کل بھی اس بات کو بتایا تھا
کہ انسان کے اوپر 3 زمانے آتے ہیں. ایک زمانہ آتا ہے ماضی، اور ایک آتا ہے حال، اور ایک آتا ہے مستقبل. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تینوں کی تعریف کروائی. ہم تعریف کر چکا ہے. پھر کہا، اور دیکھیں تیسری آیت میں کہا مالک یوم الدین. مالک یوم الدین سے کیا مراد؟ اس سے حال کا تعلق ہے. انسان ہر وقت یہ خیال میں رکھے کہ جس طرح سے دنیا کا مالک اللہ ہے، اسی طرح سے آخرت کا مالک کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. تو جس طرح سے انسان دنیا کے اندر اللہ کا محتاج، اسی طرح سے کل قیامت کے دن بھی دنیا اور آخرت کے اندر کون ہوگا؟ اللہ کا محتاج ہوگا. تو یہاں تک 4 آیتیں، جس کے اندر پھر اس کے بعد میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر 2 پہلو اختیار کیے. ایک پہلو یہ اختیار کیا کہ دیکھو اس میں تعریف کرو پہلے میری، کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جب کسی فرد کے پاس جاتے ہیں، کسی فرد کے مالک کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں تعریفات کرتے ہیں، کرتے ہیں صاحب آپ بہت سخی ہیں، صاحب آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے معاملات میں رہتے ہیں، تعلقات میں رہتے ہیں، دنیا بھر کی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک مفاد چھپا ہوا ہے، ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ ہماری پروموشن ہو جائے، یا ہماری سیلری میں اضافہ ہو جائے، یا جو کام ہم اس سے کروانے کے لیے آئے اس کام میں کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے اور اس کام کو پورا کرتے، اس لیے اس کی تعریف کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ ہی کی عبادت ہے جب آپ ہی کیا کرتے ہیں؟ آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. پھر کہا کہ اب کون سی مدد چاہیے؟ مدد کیا چاہیے؟ دیکھیے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، ہدایت کا راستہ. ہدایت کے لیے مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں. ایک ہدایت تو وہ جو تمام دنیا کے اندر مخلوقات ہیں، یہ چیزیں ہیں، وہ اپنے کام پر ہیں، یہ عام ہدایت. پیڑ ہے، ایک زمین پر 10 شکل کے پیڑ ہیں. ایک پیڑ پر تو آم آ رہا ہے، اسی کے پاس میں چلو تو دوسرے پیڑ پر دوسرا پھل آ رہا ہے، اسی کے پاس چلو تو تیسرے پیڑ پر تیسرا پھل آ رہا ہے. تو یہ ہدایت عام. یہ کیا ہے؟ یعنی کہ ان تمام پیڑوں کو اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ جو چیز تمہیں مثلا آم والے کو آم کا حکم دے دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کون سے وقت پر نکلنا ہے. کسی نے دیکھا ہے باغ میں جا کر جو پورے 12 مہینے سے آم نکلتا؟ نہیں نکلتا، وہ اپنے وقت پر نکلتا. تو ایک ہدایت تو یہ ہے کہ یہ عام ہدایت ہے، وہ چاہے اس میں انسان ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے پرندے ہو، چاہے درندے ہو، نباتات ہو، پیڑ ہے، زمین ہے. زمین ایک ہے لیکن نعمتیں اس کے اندر سے طرح طرح کی نکلتی ہیں، لیکن سیزن وار. اگر گیہوں کا سیزن چل رہا ہے تو چاول نہیں نکال سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت گیہوں کا حکم دیا گیا ہے، چاول کا حکم نہیں دیا گیا. تو ایک ہدایت تو یہ ہے. اور ایک ہدایت یہ بتائی مفسرین نے کہ ہدایت سے مراد یہاں پر ایک یہ ہے کہ جو کتاب سے یعنی کتاب اللہ سے جو آسمان سے کتاب اتاری گئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے جو باتیں پہنچی ہوئی ہیں، جو باتیں آئی ہیں، قرآن کے تعلق سے آئی ہیں، احادیث کے تعلق سے ہم تک ملتی ہے. اب اگر انسان اس کے اندر مان لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ نجات ہے. اور اگر نہیں مانتا تو اس کے لیے کیا ہے؟ بوائے. تو ایک ہدایت مراد یہاں پر وہ ہے، پہلی ہدایت جو عام کر دی گئی. دوسری ہدایت جو انسان کو قرآن کے تعلق سے بتا دیا گیا ہو، اللہ کا تعارف کروا دیا گیا ہو، محمد الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تعلق کروا دیا گیا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ انسان اس کو نہ مانے تو اس کے لیے نجات نہیں. تو 2 ہدایت. تیسری ہدایت یہ بتائی کہ تیسری ہدایت یہ ہے کہ انسان کے اعمال کے اندر مسلسل اس کا اضافہ ہوتے رہے. وہ کیسے؟ میں آپ کو سمجھاؤں. ایک شخص ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے،
فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے، ظہر کی نماز بھی پڑھتا ہے، عصر کی نماز بھی پڑھتا ہے، مغرب بھی، عشاء بھی، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اب اللہ اس کے لیے متقین جو صالحین ہوتے ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، ہدایت کا دوسرا نام توفیق بھی ہے۔ اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا تھا، اس 5 وقت کی نماز کے بعد اسے توفیق خدا بندی ملی کہ اس نے رات کو وضو کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز تہجد، یا کوئی ذکر و اذکار کر لیا، کوئی ذکر و اذکار کر لیا، یا قرآن کریم کی تلاوت کر لی، تو یہ تیسرا درجہ ہے ہدایت کا۔ ابھی آگے آئے گی، ابھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہدایت کا کون سا درجہ ہے؟ تیسرا درجہ ہے کہ اللہ صالحین بندوں کی عبادت میں اور زیادہ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، ان کے دلوں پر کیا پڑتا ہے؟ اثر پڑتا ہے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی کی قربانیاں، تابعین کی قربانیاں، اور ان کے اعمال اور ان کے درجات اور ان کے معاملات کو سنتے ہیں تو ان کے اوپر اتنا اثر پڑتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہدایت۔ یہ توفیق ہے، کیا ہے؟ خدا بندی۔ تو ایک ہدایت یہ ہے، اور ایک ہدایت یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت اپنے گناہوں کا محاسبہ کر کے توبہ اور استغفار کرتا رہے، اور اللہ سے ہدایت طلب کرتا رہے کہ جب کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن ہدایت کی، جب کل میرا آخری وقت ہو، وقت اور آخری سانس ہو، تو اس وقت تک مجھے ایمان کامل عطا ہو۔ ایک شخص ہے، وہ پریوار کے اندر، مسلمان پریوار کے اندر پیدا ہوا ہے، گھر والے اچھا ہے، نمازی پرہیزگار ہے، لہذا نمازی پرہیزگار ہونے کے باوجود جب اس کا آخری وقت آیا یا آخری وقت چلی تو یہ دین سے کیا ہو رہا ہے؟ ہٹ گیا۔ دین سے کیا ہو رہا ہے؟ ہٹ گیا۔ اب اس کا آخری وقت کہاں پر گزرا؟ کفر پر۔ تو یہاں ہدایت سے مراد وہ بھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ جب آخری وقت ہو، جس طرح سے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بزرگی تک آپ نے ہمیں ایمان پر رکھا، اسی طرح سے ہمارا آخری سانس بھی ایمان کامل پر ہی۔ تو یہاں سے مراد ہوگی۔ پھر کہا دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس کے معنی مفسرین نے یہ بھی لیے ہیں کہ صراط المستقیم سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے انسان دنیا کے اندر مسلمان ہونے کی علامات پر باقی ہے اور ایمانی علاوتوں سے لبریز ہے، تو ان تمام کے بعد کل قیامت کے دن ایک معاملہ، ایک لفظ آتا ہے صراط المستقیم کا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی پیدا کرتا ہے۔ پھر مگر فرمایا دیکھیے کیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر آگے اللہ نے خود کہا، کیا کہا؟ کہ جس طرح سے تم نے مجھ سے ہدایت کا راستہ طلب کیا ہے کہ اللہ ہدایت کا راستہ دکھا دیجیے، تو وہ ہدایت کا راستہ کس کا؟ کہا کہ وہ لوگ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، انعام، جن پر آپ نے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ انعام کیا؟ کہ ان کو دیندار رکھا۔ اور پھر اس کے اندر قرآن کریم نے آگے چل کر کہ ایک خود اس قرآن کریم، دیکھیے قرآن کریم کی تفسیر میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ قرآن اپنی تشریح خود آ کر کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں تفسیر بالقرآن، یعنی کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ تو اب یہ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد کا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
یہ جو ابھی آپ نے یہاں پر سنا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو وہاں پر آیت اس کا جواب دیا ہے کہ کون لوگوں کے، 4 طرح کے لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ ایک تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، ایک صدیقین پر، 2 اور ایک کون، شہداء پر، اور ایک کون، صالحین پر۔ یہ 4 لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور جو ان کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ قرآن نے اس بات کو آ کر بتایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستوں پر چلوا دیجیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، قائدہ دین کا، جو دین پر ثابت قدم چلتے رہے۔ لہذا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، بلکہ ایک تو تعریف یہ کی گئی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تو سلسلہ اس دنیا سے ختم ہو گیا ہے۔ محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، آخری نبی تھے آپ، اب نبوت کا دروازہ تو کیا ہے، بند ہے، لیکن 3 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کن کن کے؟ صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے۔ صدیقین وہ جو تمام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شرعیت پر پوری طرح سے جماعوں کے ساتھ رکھتا۔ صدیقین کی تعریف کہ جو پورے جماعوں کے ساتھ شریعت پر پرزور عمل کرے۔ تو ایک تو ان کی پیروی کرنی ہے، ایک تو ان کی پیروی کرنی ہے، دوسرا فرمایا شہداء کی تعریف کیا ہے کہ وہ شخص جو ایمان کا تو سودا نہیں کرا، اپنی جان کا سودا کر لے گا۔ شہداء کی تعریف کیا فرمائی؟ کہا کہ جو ایمان کا سودا نہ کرے بلکہ کس کا سودا کر لے، اگر اس کو قربانی دینے کا نمبر آ جائے تو ایمان قربان نہیں کرنا بلکہ قربان کیا کرنی، اپنی جان قربان کرنی اس نے ایمان کے نام پر۔ ان کا راستہ ایسے فرمایا۔ صالحین کے بارے میں کیا فرمایا؟ صالحین وہ جو شریعت پر پوری طرح سے جماعوں کے ساتھ ڈٹے رہے، چاہے حالات آسانی کیا ہے، چاہے حالات پریشانی کیا ہے، چاہے حالات صحت والے ہوں، چاہے حالات اس کے بیماری والے ہوں، چاہے رزق ہو یا نہ ہو، کوئی چیز ہو یا نہ ہو، لیکن وہ شریعت پہ سودا نہیں کرے۔ صالحین ان 4 کے راستوں پر جو چلے گا، جو اپنی زندگی کو لے کر چلے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد فوراً کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اب دعا کرو اس بات کی کہ اللہ آپ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے کیا کیے، انعام فرمائے۔ اور وہ کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ۔ کون کون؟ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب یاد رکھیے کہ اگر ان 4 کے راستوں سے جو ہٹے گا وہ گمراہ ہے، یہ ان 4 میں سے کسی کی مخالفت کرتا ہے تو حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں بلکہ اس کے ایمان میں شک۔ تو اسی کو فرمایا، پھر کہا دیکھیے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ دکھا دیجیے ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ پھر کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا مت دکھائیے جن پر آپ کا غضب طاری ہوا، ان لوگوں کا راستہ مت دکھائیے جن پر آپ کا کیا ہوا، غضب یعنی غصہ طاری ہوا۔ اور پھر کہا ولا الضالین، ایک تو غصہ، ایک وہ ان لوگوں کا بھی راستہ مت دکھائیے جو گمراہ کیے گئے۔ اور یہاں مغضوب سے مراد یہودی کا کام یہ تھا کہ اگر شریعت کے اندر ان کے بالمطابق کوئی بات آ گئی تو انہوں نے اس پر عمل کر دیا۔
باقی اگر ان کے مزاج سے موافق بات نہیں اور ان کی حالت یہاں تک ہو گئی کہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کا سلسلہ شروع کیا، اسی کو قرآن نے یہاں کہا کہ غیر المغضوب، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل کیا گیا اور غصہ کیا گیا۔ آج انسان اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ اگر شریعت میں ہمارے بالمطابق، ہمارے نفس کے مطابق کوئی بات ہوگی تو ہم عمل کریں گے، ورنہ ہم عمل، اگر نفس کے بالمطابق کوئی بات ہے تو کر لیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا؟ تو پھر لہٰذا یہاں سے سوچئے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ یہودیوں کا بھی کام یہی تھا کہ اگر ان کے نفس کے بالمطابق کوئی بات ہے تو وہ عمل کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ عمل نہیں کریں گے۔ اور ایسے ہی فرمایا وَلَضَّالِّينَ، اور ان لوگوں کو بھی نہیں جو دین میں زیادہ غلو کرتے ہیں۔ یہاں سے مراد عیسائی لوگ، نصارہ، ضالین سے مراد کون ہے؟ گمراہ۔ ان لوگوں کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے جواب میں، جب یہودیوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے نبی کو قتل کر دیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کوئی بات تم نے تو، ہم تو اپنے نبی کو کس کا بیٹا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہ دین میں زیادہ غلو کر رہا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ نسبت جو ہے کس سے؟ اللہ سے، اور حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آیات باللہ کس کا بیٹا بتا دیا؟ اللہ کا بیٹا بتا دیا۔ تو اسی راستے سے بتایا۔ تو ذاتی سے مراد یاد رکھنا کیا ہے؟ عیسائی لوگ اور نصارہ، انہوں نے دین میں غلو کرا تو اسی کو کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ دکھا دیجیے ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور راستہ نہ دکھائیے ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب اور گمراہی نازل ہوئی ہو۔ اللہم لک الحمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الحمد لله في كل شيء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك اے میرے پیارے اللہ، ہر شر پریشانی ہر وبائی آفت سے ہماری حفاظت فرما، دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو بری فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ حضرین کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ، حضرت مولانا انعام علی صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اے اللہ کی مغفرت کے فیصلے فرما، درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے والد مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، جو یہاں بیٹھے ہوئے جن کے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ، اس قرآن کو سمجھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس کا اثر ہمارے دلوں پر عطا فرما۔ یا اللہ، حقیقت والی عبادت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا آپ دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ یا اللہ، قبول فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك